میرے انتہائی قابل صد احترام محترم و مکرم معزز سامعین حضرات، جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے: الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ شیطان تو تمہیں تنگ دستی، فقر اور فحش باتوں کا حکم دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اور اپنے فضل کا۔ میرے عزیز و دوستو، اس پورے انسانی معاشرے کی بنیاد فرد پر ہے۔ اگر یہ فرد ٹھیک ہے تو معاشرہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ غالب اکثریت ٹھیک ہو گئی تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ 100% ٹھیک ہو، لیکن غالب اکثریت، چونکہ ہمارے انسانی معاشرے کی بنیاد فرد پر ہے۔ وہ اقبال نے کہا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کی تقدیر کا ستارہ۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں سیاسی نظام بہت کم مباحث ہیں۔ اسی طرح اقتصادی نظام کے بھی چند احکامات ہیں، چند اصول ہیں۔ البتہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ تاکید آئلی نظام و قوانین پر ہے، یعنی اللہ کی مانو، سچ بولو، پورا تولو، آپس کے معاملات ٹھیک کرو۔ سب سے زیادہ تاکید معاملات پر ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے اس دین میں 10% عقائد ہیں۔ کتنے جی؟ 10%۔ اور پھر 17% عبادات ہیں، اور 73% جو پیچھے بچتے ہیں وہ سارے معاملات۔ فقہ کی جو بڑی کتاب ہے جسے ہدایہ کہا جاتا ہے، ہماری فقہ حنفی کی ہدایہ کی 1 جلد عبادات پر مشتمل ہے اور 3 جلدیں معاملات پر مشتمل ہے۔ کسی بھی معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے توپوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس معاشرہ کے افراد کو بگاڑ دو، معاشرہ بگڑ جائے گا۔ فرد بگڑے گا تو خاندان بگڑے گا، خاندان بگڑے گا تو محلہ، سوسائٹی بگڑے گی، پھر ان کی ویلیوز بدل جائیں گی، ان کی ترجیحات تبدیل ہو جائیں گی۔ گویا اس طرح پھر معاشرہ پورے کا پورا بگڑ جائے گا۔ فرد کو بگاڑنے کے لیے شیطان کا جو سب سے کارگر نسخہ ہے، اس کی طرف آپ حضرات کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ اور یہ جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی، اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے جا بجا یہ ارشاد فرما دیا۔ چنانچہ فرد کو بگاڑنے کے لیے شیطان کا سب سے کارگر نسخہ یہ ہے کہ شرم و حیا، عفت و عصمت کے سارے تصورات ختم کر دیے جائیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات عرض کی تھی کہ شیطان انسان کو گناہ گار نہیں کرنا چاہتا۔ شیطان یہ نہیں چاہتا کہ انسان گناہ گار ہو کر مرے، بلکہ شیطان گناہ کی لت لگا کر کافر بنا کے مارنا چاہتا ہے، کیونکہ گناہ گار جو ہے وہ تو پھر بھی جنت میں آ جائے گا۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے، گناہ گار ہے، بالآخر وہ جنت میں آ ہی جائے گا۔ شیطان کا مقصد تو پورا نہیں ہوا۔
شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انسان ہمیشہ دوزخ میں رہے، اس لیے اس کا ٹارگٹ انسانوں کو مجرم بنانا نہیں، بلکہ اس کا ٹارگٹ انسانوں کو کافر بنانا ہے۔ لہذا شیطان کا کارگر نسخہ یہ ہے کہ شرم و حیا کو ختم کر دیا جائے، عفت و عصمت کو ختم کر دیا جائے، بالکل حیوان بنا دیا جائے، کوئی تمیز نہ رہے اس میں، کوئی اس کے پاس شرم و حیا والی بات نہ رہے۔ مثال دینی تو نہیں چاہیے، لیکن چونکہ بات سمجھانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں، جیسے کتا ہے، کیوں جی، اس نے جب اپنی شہوت پوری کرنی ہے تو کوئی بھی کتیا مل جائے، چاہے اس کی ماں ہو چاہے اس کی بہن ہو، اس نے تو اپنی شہوت پوری کرنی ہے۔ اب کتے نے جب اپنی شہوت پوری کرنی ہے تو کتیا ڈھونڈتے وقت وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میری ماں ہے، میری بہن ہے، میری بیٹی ہے۔ شیطان بھی یہی چاہتا ہے کہ یہ بالکل حیوان بن جائے۔ یہ قدغنیں انسانوں نے لگائی ہیں، یہ ماں ہے اس کا خیال رکھنا ہے، یہ بہن ہے اس کا خیال رکھنا ہے۔ کہتا ہے کہ یہ جو ساری قدغنیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، یہ انسانوں نے لگائی ہیں، ورنہ تو عورت عورت ہے، وہ کوئی بھی ہو۔ لہذا میرے عزیزو دوستو، جب یہ بات انسانوں کے اندر آ جائے گی تو خاندانی نظام بالکل تباہ ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ۔ یہاں پر ایک اور بات آپ حضرات نوٹ فرما لیں ذرا۔ یہودیوں کی ایک تو کتاب ہے تورات، میں اور آپ جانتے ہیں یہ آسمانی صحیفہ ہے تورات، لیکن ان کی ایک اور کتاب ہے جو فقہ کی کتاب ہے، جس کا نام ہے تالمود۔ جیسے ہمارے ہاں فقہ کی کتاب ہے ہدایہ، آج کل ہمارے داخل درس ہے ہدایہ، تو جیسے ہمارے ہدایہ جو ہے وہ فقہ کی کتاب ہے، یہودیوں کی جو فقہ کی کتاب ہے اس کا نام ہے تالمود۔ یہودیوں کی تعلیمات جو تالمود میں مذکور ہیں، اس میں یہ لکھا ہے کہ یہودیوں کے علاوہ تمام انسان نہیں، بلکہ انسان نما ہے۔ کیوں جی، بات سمجھ آ رہی؟ یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ انسان صرف ہم ہیں، یہودی ہی انسان ہے، باقی جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں وہ انسان نہیں، انسان نما، گوئمز، انہیں وہ گوئمز کہتے ہیں۔ تالمود کے مطابق تمام انسان یہودیوں کے علاوہ انسان نما ہیں۔ اس نظریہ کے تحت توجہ کریں گے، انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ اس نظریہ کے تحت یہود یہ سمجھتے ہیں کہ یہودیوں کے علاوہ چونکہ تمام انسان نما ہے، لہذا انہیں ہم کسی بھی طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم انسان ہیں اور ہم اپنے علاوہ جانوروں کو استعمال کرتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے، یہ گدھا گھوڑا ہمارے لیے کام آتے ہیں، اسی طرح بھیڑ بکریاں یہ ہمارے کام آتی ہیں۔ یہودی تعلیمات یہ ہے کہ دیگر انسان جو ہے وہ انسان نہیں، انسان صرف ہم ہیں، لہذا ان کو جیسے چاہو استعمال کرو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی اس تعلیمات کی وجہ سے یہ کیا کہ تمام انسانوں کو اپنے لیے مال مفت سمجھا اور انہیں اپنے استعمال میں لانے کے لیے انہیں اندر سے کھوکھلا کرنا شروع کر دیا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ یہود یہ کام یورپ اور امریکہ میں کر چکے ہیں، صرف ہمارے ہاں ابھی نہیں ہوا، یورپ اور امریکہ میں وہ یہ کام کر چکے ہیں۔
عیسائیوں میں وہ یہ کام کر چکے ہیں، لہذا آج کا یورپ اپنے اس فحاشی و عریانی والے ماحول میں بالکل کلیئر ہے، اور یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے کہ پریزیڈنٹ کلنٹن نے اپنی اینول سپیچ میں، جنہیں اسٹیٹ آف یونین ایڈریس کہتے ہیں، اس اپنی اینول سپیچ میں یہ کہا تھا کہ عنقریب ہماری قوم اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی۔ یہ میں نے اس کے جملے کا ترجمہ کیا ہے، ورنہ اس کا جملہ تھا بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک، اینی ویڈ لاک، یہ اس کا جملہ تھا کہ عنقریب امریکہ کے جو لوگ ہوں گے سب حرام زادے ہوں گے۔ چنانچہ یہ ہومو سیکسولیٹی، یہ لیسبنز، یہ گیز، اس میں وہ لوگ بالکل کلیئر ہے۔ پادری کلیئر ہے کہ میں گے ہوں، وہاں کا سینیٹر اس میں کلیئر ہے کہ میں گے ہوں۔ چنانچہ یہی نظام یہود اب یہاں پر لانا چاہتے ہیں۔ وہ ادھر بھی یہاں پر نظام لانا چاہتے ہیں کہ جیسے یورپ میں ہم نے خاندانی نظام تلپٹ کر دیا ہے، یہاں کا بھی خاندانی نظام تلپٹ کر دیا جائے، اقدار ختم کر دی جائیں، شرم و حیا کا جنازہ نکال دیا جائے، عورت مرد برابری کے مدعی ہو، عورت مرد پر، مرد عورت پر جیسے چاہے حکمرانی کریں، مرد کی شادی مرد سے ہو اور وہ رجسٹر ہو۔ کیوں جی؟ عورت کی شادی عورت سے ہو اور وہ رجسٹر ہو، اور اگر شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری پر مجبور کرے تو اسے میریٹل ریپ کا نام دیا گیا، اس کے لیے قوانین بنائے گئے جسے ہم کہتے ہیں زنا بالجبر۔ او بھائیو، ہم نے کہا کہ یہ زنا بالجبر ہے۔ یورپ نے قوانین بنائے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ میں زبردستی کرے گا تو وہ بھی میریٹل ریپ ہوگا، زنا بالجبر ہوگا، اور اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا کہ میاں بیوی کے درمیان جو ایک تعلق ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ کسی وقت بیوی نہیں بھی آمادہ ہوتی، اگر خاوند بیوی میں اعتماد نہیں تو اسے پتہ ہی نہیں میرا خاوند کہاں ہے اس وقت۔ اگر ایسا ماحول بن جائے، بیوی کو خاوند پر اعتماد نہیں، خاوند کو بیوی پر اعتماد نہیں، ہم الحمدللہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، ہماری بیویوں کو پتا ہوتا ہے، اپنے خاوند پہ اعتماد ہوتا ہے، کہیں نہیں جائے گا۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب میاں بیوی میں اعتماد ختم ہو جائے گا تو وہ بانڈ آف لو وہ ختم ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ تمام کی تمام سیکسول اٹریکشن میاں بیوی کے درمیان مرکوز رہے، خاوند کو بیوی اور بیوی کو خاوند کے علاوہ اور کوئی نظر نہ آئے۔ اور اگر یہ اٹریکشن میاں بیوی کے درمیان نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر زنا عام ہوگا۔ پھر کیا ہوگا جی؟ زنا عام ہوگا، پھر فحاشی اور عریانی پھیلے گی۔ پھر جناب جب فحاشی اور عریانی پھیلے گی تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کیسے کیسے عذاب آئیں گے۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی یہ بات عرض کی تھی، اب پھر عرض کرتا ہوں کہ اس کائنات میں جو خرابی آتی ہے وہ کافروں کے اعمال سے نہیں آتی،
جو عذاب آتے ہیں، جو زلزلے آتے ہیں، جو مصائب اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، جو قحط ہوتا ہے، جو بے موسمی بارشیں ہوتی ہیں، یہ کافروں کے اعمال کی وجہ سے نہیں آتے، بلکہ یہ مسلمانوں کے بگڑے ہوئے اعمال کی وجہ سے۔ علماء نے لکھا کہ سمندر کی تہ میں اگر دو مچھلیاں آپس میں لڑیں گی تو وہ بھی مسلمانوں کے اعمال کی نحوست ہوگی، اس لیے کہ مسلمان ہی اصل کائنات ہے۔ جب مسلمان اصل کائنات ہے تو پھر کائنات کے نظام میں جو گڑبڑ ہوگی وہ بھی مسلمانوں کے اعمال سے ہوگی۔ کفریہ معاشرہ جتنا مرضی بگڑ جائے، ہم اپنے گھر کی مثال لے لیں، ہمارے گھر کا جو نظام ہے وہ عام طور پہ ہمارے ہاں گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے والد کی صورت میں، بھائی کی صورت میں، اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ والد گھر کے اندر غصہ تب دکھاتا ہے جب اس کے اپنے بچے گڑبڑ کرتے ہیں۔ کیوں جی؟ کبھی ایسا بھی ہوا کہ والد گھر میں اس لیے غصہ دکھا رہا ہو کہ پڑوسیوں کے بچے گڑبڑ کر رہے ہیں، یا محلے میں بچے گڑبڑ کرتے ہیں؟ نہیں، والد گھر میں غصہ دکھاتا ہے یا گھر کے ماحول کو خراب کرتا ہے تب کرتا ہے جب اس کے اپنے بچے گڑبڑ کرتے ہیں۔ میں نے کہا مسلمان کا اللہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق اور رابطہ ہے کہ یہ مسلمان ٹھیک چلے گا تو یہ نظام بھی ٹھیک چلتا رہے گا، جب یہ مسلمان بگڑے گا تو پھر اس نظام میں بھی بگاڑ آئے گا، تناؤ آئے گا۔ اس لیے عزیزو دوستو، اگر فحاشی و عریانی پر بند نہ باندھا، اگر اس پر روک نہ لگائی تو پھر زنا عام ہوگا۔ یہ ابھی 14 اگست کو مینار پاکستان میں ایک واقعہ پیش آیا، آپ سب نے سنا دیکھا۔ ایک لڑکی جس کا نام عائشہ ہے، ٹک ٹاکر ہے، وہاں مینار پاکستان میں وہ گئی ہے تو وہاں پر لوگوں نے جناب اس پر حملہ کیا، اس کو بے آبرو کیا، انتہائی غلط بات۔ اور اس سے ہماری اخلاقی پستی کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری اخلاقی پستی اور ہماری اخلاقی گراوٹ کے ایک نوجوان لڑکی ہے اور وہ 14 اگست کو مینار پاکستان جاتی ہے، وہاں پر آزادی کا دن ہے، وہ بھی چلی گئی، جہاں اور لوگ جاتے ہیں وہ بھی چلی گئی، لیکن وہاں جب وہ گئی تو وہاں تو تھے سارے درندے۔ میں نے سنا کہ 400 لوگ تھے جنہوں نے اس بچی کے ساتھ اور 2 گھنٹے تک اس کو ہراساں کیا، اس کو بیچاری کو پریشان کیا۔ جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، انتہائی غلط ہوا، انتہائی غلط ہوا۔ یہ ہمارے معاشرہ پر ایک بدنما داغ ہے۔ لیکن میاں صاحب، اس واقعہ کا ایک اور پہلو بھی ہے جو انتہائی بھیانک ہے، وہ اس پہلو پہ بھی آپ ذرا غور کریں۔ یہ واقعہ ہوا، یہ تو آپ نے سنا نا، ذرا اس دوسرے پہلو پر بھی غور کریں، وہ کیا ہے؟ ذرا میں مختصر وقت میں اس پر بھی عرض کرتا چلوں۔ تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ پہلی بات، میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں اور آپ سب حضرات جو یہاں پر بیٹھے ہیں میری اس بات کی پوری 100% تصدیق کریں گے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی عورت، کوئی لڑکی باحیا لباس میں نوکری کے لیے، جاب کے لیے، سودا سلف لانے کے لیے گھر سے باہر نکلے اور اسے کوئی اوباش نوجوان چھیڑے گا، دیگر لوگ اسے چیر کے رکھ دیں گے۔ کیوں جی؟ کیوں ایسا نہیں؟ ہزاروں واقعات ہیں،
لڑکی جا رہی ہے، کوئی عورت جا رہی ہے، کسی نے اس کو چھیڑا، اطراف کے مرد آتے ہیں، اس کی ٹھکائی کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہاں پر اس لڑکی کے ساتھ اس طرح بے حرمتی ہوئی، کیا وہاں کوئی نہیں تھا جو اس کو پروٹیکٹ کرتا، اس کی حفاظت کرتا؟ ایک تو میرا یہ سوال ہے۔ دوسری بات، یہ عائشہ لڑکی ہے، سہیل اس کا بوائے فرینڈ ہے، ایک ان کا کیمرہ مین ہے، اور اس نے انٹرویو میں کہا کہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں گئی تھی۔ آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا ہے کہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں گئی تھی ٹک ٹاک بنانے کے لیے۔ صورتحال یوں ہے، 13 اگست کو یہ لڑکی ٹک ٹاک بناتی ہے اور اسے اپلوڈ کرتی ہے اپنے اس پر پیج پر، اور اس میں یہ کہتی ہے، ہیلو گائز، کل 14 اگست ہے اور کل میں مینار پاکستان آ رہی ہوں، آپ سب بھی وہاں آ جائیں، ہلا گلا ہوگا۔ وہ ہلا گلا پھر چوکھا ہی ہو گیا۔ پہلے اپنی پہلی ویڈیوز وہ سہیل نامی لڑکے کے ساتھ بناتی ہے، اوچھی حرکتیں، گندی حرکتیں، اپنے زبانی جملے، اپنے جسم کی نمائش کے ساتھ وہ لوگوں میں فرسٹریشن پیدا کرتی ہے۔ اب دیکھیں، ٹک ٹاک دیکھنے والے اس کی ویڈیوز کو جب دیکھتے ہوں گے، اس کے ایک ایک عضو کا اپنی آنکھوں سے جائزہ لیتے ہوں گے۔ اب کیا ہوا؟ پہلے اس نے اپنے فالوورز میں فرسٹریشن پیدا کی، 1,20,000 کے قریب اس کے فالوورز ہیں، جس میں اس نے اپنی اداؤں کے ذریعہ، اپنے برہنہ لباس، تنگ چست لباس کے ذریعہ پہلے ان کو اپنی اشتہا انگیز حرکتوں سے ان کو شہوت دلائی، اور پھر 13 اگست کو اس نے خود ہی کال کی اور یہ کہا کہ کل میں مینار پاکستان آؤں گی، تسی سارے بھی آیا جے، اتنے ہلا گلا کریں گے۔ اب وہ جو فرسٹریشن زدہ لوگ تھے وہ پہنچ گئے پھر وہاں پر، وہ دے جننے فالوور سن وہ پہنچ گئے اتھے۔ گویا کہ اس نے لوگوں میں فرسٹریشن پیدا کر کے پھر ان کو خود دعوت عام دی کہ آ جاؤ بھائی، میں بھی آ رہی ہوں۔ اور پھر جب وہ وہاں پر پہنچی تو اسے باقاعدہ وہاں پہ وہ سیلیبریٹیز کے طرح وہاں پہ واک کیا، 20-25 لڑکے اس کے دائیں بائیں ہیں، سیلفیز لے رہے ہیں، اور وہاں پر جا کے اس نے اپنا ٹک ٹاک بنایا۔ اس سارے واقعہ سے معلوم یہ ہوتا ہے، میں نے پہلے کہا کہ یہ واقعہ جو ہے یہ ہوا، میں اس کی انتہائی مذمت کرتا ہوں، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور کیوں بیان کر رہا ہوں یہ بھی عرض کروں گا۔ مجھے معلوم یہ ہوتا ہے اس سارے واقعہ سے کہ 13 اگست کو بلایا اور اپنی ٹیم کے ساتھ وہ وہاں پر پہنچی، پھر اس کے جو چاہنے والے تھے وہ اس کے قریب ہوتے گئے اور یہ واقعہ پیش آیا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ سارے کا سارا پری پلان تھا، جسے ہم کہتے ہیں سستی شہرت، پبلسٹی اسٹنٹ، اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ لہذا میں یہ بات کروں گا اور کہوں گا کہ یہ جو 14 اگست کو مینار پاکستان میں واقعہ ہوا، یہ عمل نہیں، نوٹ کریں میری اس بات کو، یہ عمل ہے، یہ رد عمل ہے،
یہ عمل نہیں، یہ رد عمل ہے۔ اور فلانا اس نے کہا کہ پاکستان عورتوں کے لیے محفوظ نہیں، یہ وجہ ہے جس وجہ سے میں یہ بات اٹھا رہا ہوں اور آپ حضرات کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ باتیں کرنے والوں نے کہا کہ پاکستان عورتوں کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ کسی نے کہا شکر ہے کہ میری بیٹی کوئی نہیں۔ میں نے کہا کہ پاکستان عورتوں کے لیے سب سے محفوظ جگہ ہے، لیکن عورت بنے تو صحیح۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے مسلمان عورتوں تم اپنی گھروں میں ٹھہری رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، زمانہ جاہلیت کی طرح بے پردہ ہو کر اور اپنے آپ کو بنا سنوار کر گھر سے مت نکلا کرو۔ جو عورت با پردہ ہو کر سودا سلف لانے کے لیے، اپنی جاب کے لیے، اپنی سروس کے لیے، کسی کام کے لیے گھر سے نکلتی ہے، وہ تو قابل احترام ہے، وہ اور چیز ہے۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ جناب فرسٹریشن پیدا کر کے پھر ان فرسٹریشن زدہ لوگوں کو کال کی اور انہوں نے آخیا کہ آ جاؤ میں بھی آ رہی ہوں۔ تم نے کہا کہ پاکستان عورتوں کے لیے محفوظ جگہ نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ پاکستان سے بڑھ کر عورتوں کے لیے کوئی محفوظ جگہ نہیں ہے۔ ہم گاڑی میں سوار ہوتے ہیں، کوئی عورت چڑھتی ہے، ہم سائڈ پہ ہوتے ہیں، اسے سیٹ دیتے ہیں۔ کئی پبلک جگہ پہ لائن لگی ہوتی ہے، مرد پیچھے ہو جاتے ہیں، عورت کو آگے کرتے ہیں، محترمہ آپ پہلے کام کر لیں۔ پاکستان سے زیادہ، لیکن سوال یہ ہے کہ عورت بنے تو صحیح۔ ایک کینیڈین عورت تھی جس کا نام تھا روزی، پاکستان میں آئی، 6 ماہ اس نے پاکستان میں گزارے اور اپنی موٹر بائک پر اس نے پورے پاکستان کی سیر کی، اور پھر اس نے جو اپنا وہ لکھا، کیا اسے کہتے ہیں، سفر نامہ، اس میں اس نے لکھا کہ پاکستان کے لوگ اتنے اچھے ہیں، میری بائک خراب ہو جاتی تھی فری ٹھیک کرتے تھے، کسی نے مجھے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، کسی نے مجھے جملہ نہیں کسا، کسی نے مجھے بات نہیں کی، میں ہوٹل پر کھانا کھاتی تھی، پیسے نہیں لیتے تھے، مفت میں رہائش دیتے تھے۔ ایک کینیڈین عورت ہے، غیر ملکی عورت ہے، پورے پاکستان کے وزٹ کرتی ہے، کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ اس پر کیوں حملہ ہوا؟ ذرا یہ عوامل بھی تو سوچے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اقرار الحسن صاحب، یاسر شامی صاحب، آپ رستے سے سائڈ پہ ہو جائیں، اس نے جو بویا تھا وہی کاٹا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ بھی سن لے، اور انتہائی دردناک۔ اس واقعہ کے بعد یہ لڑکی، اس واقعہ سے پہلے اس لڑکی کے 1,20,000 فالوورز تھے، اور اس واقعہ کے بعد یہ ٹاپ ٹرینڈ بنی اور اس کے فالوورز 20 لاکھ تک پہنچ گئے۔ کتنے جی؟ 1 لاکھ تو کچھ ایک دن دے وچ۔ او یار کتوں لب دے رہے ہیں سبسکرائبر؟ ایک دن دے وچ 8-10 سبسکرائبر لب جاؤ، کتوں لب دے؟ میرا تو خیال ہے وہ ایسے ہی ملتے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پورا ہمارا جو معاشرہ ہے نا، وہ سارا ٹک ٹاکر بنن دے چکر وچ، یوٹیوبر بنن دے چکر وچ۔ اب اور کئی لڑکیاں ایسی شہرت حاصل کرنے کے لیے نکلیں گی، پھر انہیں انج
انہیں اے سٹنٹ کیتا ہے انہوں انے مل گئے نے میں بھی کوئی کرا. یہ نتیجہ نکلے گا اس کا. اللہ اکبر. زنا کی روک تھام، فحاشی اور یعنی کی روک تھام ہمارے اہداف میں سے ہونا چاہیے. کوئی انہاں ٹک ٹاکراں نوں بھی تو روکے، کوئی انہاں نوں بھی تو سمجھائے. فرسٹریشن 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 یہ اس ماحول کو خود ہی کریٹ کر رہی ہے، اور بعد میں کہتی ہیں کہ یہاں کے مرد ہی ایسے ہیں. وہ کسی نے کہا کہ یہ صرف ان 400 لوگوں کا چہرہ نہیں ہے، پورے پاکستان کا چہرہ، یہ تمہارا چہرہ ہے، ہمارا نہیں ہے. اس کو سارے ماحول کو کریٹ کس نے کیا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کیا ٹک ٹاک گرل سن لے، تو نے جو بویا تھا نا وہی کاٹا ہے. تو ذرا اپنا پیچھے تو دیکھ کیا کیا تیری حرکتیں تھی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ فحاشی اور یعنی کو روکنا اور اسی طرح زنا کی روک تھام ہمارے اہداف میں سے ہونا چاہیے. اس کے لیے ہمیں چند کام کرنے پڑیں گے، اور وہ گل صاف تے ستھری. ایک چند کم کر لو گے تو بچ جاؤ گے. نمبر 1، بچوں کی جوان ہوتے ہی شادیاں کر دی جائیں. بچوں کی جوان ہوتے ہی شادی. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، میرے ایک دوست ہیں شیخو پورہ میں، ان کے بیٹے کی شادی تھی. بیٹے کی عمر ہے 18 19 20 سال. وہ میں کہ تینوں کہا دی اتنی جلدی تو انہوں شادی کروا دیتی. بات تو ذرا تھوڑی سی فنی ہے لیکن سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. میں کہ تو کیوں یہ شادی کروا چڑی اتنی جلدی؟ انہیں آخیا انہیں نیٹ والا موبائل گھر لے آندا سی. میں کہ اس سے پہلا کہ نیٹ استعمال کرے انہوں میں نیٹ گھر لیا دیا. جوان ہوتے ہی بچوں کی شادیاں کریں، انتظار نہ کرے خدا کی قسم، ورنہ پھر وہ دروازے کھلیں گے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے، پھر روئیں گے والدین. قرآن نے کیا فرمایا؟ فرمایا والمحصنات. محصنات کسے کہتے ہیں؟ بیوی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، محصنات. فرمایا کہ بیویاں تمہارے لیے محصنات ہیں. محصنات کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں لفظ محصنات ہے محسن سے، اور محسن عربی زبان میں کہتے ہیں وہ جو ہمارے قلعے ہوتے تھے نا، یہ شاہی قلعہ، اس کی جو باہر کی موٹی فصیل ہوتی ہے اسے عربی میں کہتے ہیں محسن. یہ جو ہمارے مغل بادشاہ گزرے انہوں نے جو قلعے بنائے، ان کی جو موٹی موٹی فصیلیں ہوتی تھی، یا پہلے جو قلعے ہوتے تھے، خیبر کا قلعہ تھا، موٹی موٹی دیواریں چاروں طرف بنا دی جاتی تھی تاکہ اندر کے لوگ دشمنوں کے حملے سے محفوظ رہیں. ہائے ہائے. اللہ نے قرآن میں نکاح کو محسن فرمایا. فرمایا جس طرح وہ فصیل اپنے رہنے والوں کی حفاظت کرتی ہے، اسی طرح نکاح بھی نکاح کرنے والے کی گناہوں سے حفاظت کرتا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ شادی جوان ہوتے ہی بچوں کی کریں. نمبر 2، اچھا بھائی تم سوچ دے ہوگے کہ شادی کریے تو کریے کتوں؟ اس کے لیے حربہ یہ ہے، حل یہ ہے کہ شادی کو سستا کیا جائے. شادی سادی ہو، شادی سادی، شادی کو سستا کریں. میں نے اپنے کانوں سے رائیونڈ میں ہمارے جو مولانا احسان الحق صاحب ہیں دامت برکاتہم العالیہ، ان سے میں نے خود یہ بات سنی. انہوں نے فرمایا شادی مہنگی ہوگی، زنا سستا ہو جائے گا. شادی سستی کرو گے، زنا مہنگا ہو جائے گا. اج اصا شادی ایڈی مہنگی کر چڑی ہے، لوکی آندے نے 2-4 ہزار لانے ہیں، زنا سستا ہو گیا.
لہذا شادی سستی کی جائے۔ نمبر تین، کوئی عورت بغیر شرعی محرم کے گھر سے نہ نکلے۔ مجبوری کی صورت میں، پردہ کی صورت میں اجازت دی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اسلام عورتوں کو جاب کرنے سے منع کرتا ہے۔ وہ کون منع کرتا ہے؟ کدوں اسلام نے منع کیتا ہے جی؟ کیوں جی؟ کیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تعلیم نہیں دیا، تدریس نہیں کرتی تھی، صحابہ کو مسائل بتاتی نہیں تھی؟ کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدرسہ اصحاب صفہ قائم کیا تھا اس کی محتممہ نہیں تھی؟ کیا صحابہ کی استاد نہیں ہے وہ؟ کون کہتا ہے جاب سے روکتا ہے؟ کرو، عورتیں بھی کریں، ضرورت کے لیے کریں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ پھر ضرورت کے لیے ہو، شرعی تقاضوں کے مطابق ہو۔ ایویں کتنے چلیے، چلو جو بازار چلیے۔ وہ کسی نے کہا کہ عورتیں کو چیز خریدنی ہونا تو ایک چیز خریدنے کے لیے 3 چکر بازار میں لگاتی ہیں۔ نمبر 1 دیکھنے کے لیے ونڈو شاپنگ، نمبر 2 خریدنے کے لیے، نمبر 3 تبدیل کرنے کے لیے۔ پسند نہیں آئی وٹا کے لے ہونی ہے، ایویں چکر بنایا بازاراں دے وچ۔ کوئی عورت، اس کے لیے حدیث سنیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تسافر المرأة الا معها ذی محرم، کوئی عورت سفر نہ کرے اپنے ذی محرم کے علاوہ۔ جب حج جیسا سفر بغیر محرم کے جائز نہیں تو پھر مینار پاکستان میں جانا کیسے بغیر محرم کے جائز ہوگا؟ نمبر 4، مرد و عورت خلوت والا ماحول نہ ہو، سکول ہو یا کالج ہو، ضرورت کے وقت پردہ کرے، اپنا سسٹم کلاسز علیحدہ کی جائے۔ ان جابر بن عبداللہ قال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یخلون بامرأة لیس معها ذو محرم فإن ثالثہم الشیطان۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اللہ اور اللہ کے رسول پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ کہیں پر بھی 2 عورتوں یا ایک مرد اور ایک عورت کو تنہا نہ کرے کہ جہاں پر بھی ایک مرد اور ایک عورت اکٹھے ہوں گے وہاں تیسرا شیطان ہوگا۔ نمبر 5، اپنی اولاد پر نظر رکھے، ان کی ایکٹیویٹیز چیک کریں، اکیلے نہ بیٹھنے دیں ان کو کمرے میں، موبائل لے کر اکیلے نہ بیٹھنے دیں، چکر لگاتے رہیں ان پر، ان کی دوستیاں، ان کا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے ان کو ٹیلی کریں آپ، اور یہ ہم کریں گے تو بچیں گے ہیں؟ اگر اولاد پر یہ کڑی نظر کریں گے تو بچیں گے۔ اور 6واں کام ہے دینی تعلیمات کو فروغ دینا، گھر میں تعلیم، فضائل اعمال کی تعلیم ہو، گھر میں روزانہ دینی تعلیم کا حلقہ لگے، وہاں پر روزانہ دینی باتیں ہو، کبھی کبھی اللہ توفیق دے تو جماعت کے ساتھ وقت لگائیں، یہ سروزہ، یہ چلہ، یہ 4 ماہ یہ لگائیں، گھر بار چھوڑ کر دینی ماحول میں جائیں گے تبدیلی آئے گی۔ ہم کہتے ہیں کہ گھر میں ہی بچہ سنور جائے، ماحول بدلنے سے تبدیلی آتی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک ہیرا تھا، وہ ایک نالی میں پڑا تھا، لوگوں نے کہا بڑا گندا ہو گیا یار، یہ تو بہت گندا ہو گیا۔ پیچھے سے جناب وہ نلکے کھول دیے، ٹوٹیاں کھول دی، پانی آ رہا ہے، اور وہ کئی لیٹر پانی بہا دیا، ہیرا گندے کا گندا ہی رہا۔ کیوں جی؟ اس کو صاف اگر کرنا ہے تو لیٹر گیلنز پانی کی ضرورت نہیں، اسے وہاں سے نکالے، آدھے گلاس پانی کے ساتھ اسے صاف کر لیں۔ گندے ماحول میں پڑا تھا، گندا ہی رہے گا، اسے ماحول صاف دے، اپنی اولاد کو صاف ماحول دیں گے، انشاءاللہ تعالی ان کی تربیت ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔